چار قسم کے بوڑھوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ ان چار قسم کے بوڑھوں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، لہٰذا قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جس شخص سے اللہ پاک نفرت اور ناپسندی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایسے چار بدبخت لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا نفرت ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت اور رحمت کی بجائے ان کے لیے نفرت اور غم و غصہ رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ان چار قسم کے بوڑھوں کے علاوہ عام مسلمان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان پر اللہ کی کون کون سی کرم نوازا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کس طرح گھر میں موجود بوڑھے افراد تمام گھر والوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہے، اور ان تمام کیفیات کی ابتدا تراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے۔ پھر یہ مٹی نباتات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے۔ پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر القا جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مصنفہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں پہنائی جاتی ہے اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، اور پھر جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں۔ جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں۔ جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں۔ جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں۔ آنکھوں کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں۔ چہرے پر سبز داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراحق کہتے ہیں۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں۔ جوان ہو جائے تو شباب کہتے ہیں۔ پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں۔ جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو کہول کہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں۔ 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائے، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے۔ مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے، اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو: اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور قوت بہم پہنچائے۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو 3 قسم کی بیماریاں، جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارذل عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نام اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں چند یہ ہے کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا، جذام، مرض اور شیطان کے غضبناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا آتا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل یعنی ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی، اور جان لیتے ہیں کہ اس ارذل عمر کیا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے، اور اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا، میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب وہ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سی کتب حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سماعت تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ بائیں جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو خریدنے والا بائیں کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت میں خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس سے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتی ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہو اسے اس پر راضی رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی حیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مال